مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کے اس مبارک دن میں ہم اقرا ٹی وی کی جانب سے خصوصی سیرہ ٹرانسمیشن سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے پروگرام نشر کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کافی دیر سے حضرات علماء کرام کا خطاب ماشاءاللہ آپ سن پا رہے ہیں اور فضائیں معطر ہو رہی ہیں، ماحول منور ہو رہا ہے اور مشام جان معطر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے دل و جان شاد و آباد ہو جائے اور پوری کائنات منور ہو جائے۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی، وہ دور ایسا تھا کہ زمین اور آسمان کی نگاہوں نے ایسا بدترین زمانہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ چاروں طرف جہالت کی گٹھا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف تاریک گٹھائیں موجود تھی، ظلم اور ستم کا بازار گرم تھا، ظلم بچے جن رہا ہے ہر کوچہ و بازار، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، یہ منظر دنیا پیش کر رہی تھی۔ وہ زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کل ہو گئے تھے اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں خودکشی نہ کر لوں، کیونکہ حالات ایسے گمبھیر ہو گئے تھے، مسائل اتنے تہ در تہ ہو گئے تھے، اصلاح احوال کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، چہار سو ظلم ستم کا بازار گرم تھا اور جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دن دہاڑے تاجروں کا ایک گروپ ایک محلے سے دوسرے محلے تک جانے کے لیے تیار ہونے میں دقت ہوتی تھی، مشکلات پیش آتی تھی، اور رات کے وقت تو اور زیادہ مشکلات تھیں۔ ایسے ہی ایک دور میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی، سیرت طیبہ مکمل طور پر نافذ ہو جائے گی، معاشرے کا حال ایسا بدل جائے گا اور ماحول میں ایسی تبدیلی برپا ہوگی کہ آج جو ہے کسی کے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ طیبہ لے کر آئے ہیں، اس کلمہ طیبہ کا عملی نفاذ جب ہو جائے گا تو وہ دور بھی آنے والا ہے کہ صنعاء یمن سے مکہ مکرمہ تک کوئی خاتون، کوئی جوان سال خاتون سونا چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، رات کا اندھیرا ہوگا، رات کی تنہائی ہوگی، اور وہ صنعاء یمن سے مکہ مکرمہ تک تنے تنہا سفر کرے گی، اور آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی مجرم معاشرے میں موجود نہیں ہوگا۔ خوف خدا کا ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہوگا کہ ہر فرد کا دل
اللہ کے خوف سے روشن ہوگا اور حب الہی سے، اللہ کی یاد سے آباد ہوگا کہ کسی کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ رات کے اندھیرے میں بھی اس خاتون کی طرف، اس جوانسار لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر کوئی دیکھ سکے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہی ہوا تھا حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر ایک پریشانی سی ہو رہی تھی کہ سبحان اللہ، یہ صنعاء یمن تک جو راستہ جاتا ہے تو وہ میرے قبیلے سے ہو کر جاتا ہے، بات تو زبان وحی سے نکلی ہوئی ہے، خبر تو زبان رسالت نے دی ہے، لہٰذا ایمان اور یقین کے حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ لیکن جو منظرنامہ تھا اور جو حالات تھے اور جو صورتحال تھی، اس کے پیش نظر حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرے قبیلے کے بارے میں، میرے برادری کے لوگوں کے بارے میں مجھے پورا اندازہ تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس سرشت کے لوگ ہیں، کس قماش کے لوگ ہیں اور کس صورت اور سیرت کے لوگ ہیں۔ وہ ڈاکہ زنی، راہ زنی، ہائی جیکنگ، یہ ان کا شعار بن گیا تھا، ان کی سرشت میں یہ بات داخل ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ نے وہ دن دکھایا حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ تعالی نے آنکھوں سے وہ منظر بھی دکھایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری دنیا میں نافذ ہو گئی اور پورے جزیرے عرب میں اس کا عملی نفاذ ہو گیا، تو کوثر تسنیم سے دھلا ہوا ایسا پاکیزہ معاشرہ پروان چڑھا، امن و امان اور سلامتی اور عافیت سے سرشار ایک ایسی سوسائٹی دنیا میں وجود پذیر ہوئی، اور دنیا میں امن و امان کا ایسا گہوارہ بن گئی کہ سبحان اللہ، زمین اور آسمان کی نگاہوں نے ایسا پاکیزہ معاشرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اس خاتون کو، اس جوانسار لڑکی کو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ وہ بالکل عافیت اور سلامتی کے ساتھ زیورات سے لدی ہوئی تھی اور صنعاء سے مکے تک سفر کر رہی تھی، لیکن اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی جرأت مند اور کوئی مجرم دنیا میں موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آج وہی جاہلیت کا دورہ ہے، ظلم ستم کا بازار گرم ہے، اور پوری دنیا میں مظلوم انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اور پوری دنیا میں بد امنی ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، اور عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے ڈاکو وجود میں آ چکے ہیں جو پوری دنیا کے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام عروج پر ہے، اور عوام کو ایسی شدید شکنجے میں کسا جا رہا ہے اور ایسا ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے کہ اس کی نظیر ماضی میں کبھی نظر نہیں آتی، اور امت مسلمہ اتنی سازشوں میں کبھی بھی گھری ہوئی نہیں تھی۔ تاریخ میں جتنی گہری سازش کے تحت آج دنیا میں ہے، اور جتنے مسائل کا سامنا امت کو اس وقت ہے، جتنی پریشانیوں کا سامنا ہے، مظلومیت کا سامنا ہے، اور آج اسی سکل کے ذریعے اور اسی پاکیزہ سیرت کے ذریعے پوری دنیا میں پرامن انقلاب لایا جا سکتا ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہلاتی ہے، آپ کی مبارک زندگی کہلاتی ہے۔ اسی زندگی نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا، اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کو ان کے جائز حقوق دلوائے تھے، اور ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کیا تھا، اور آج اسی سیرت طیبہ کی صدائے بازگشت دوبارہ پوری دنیا میں سنائی دینی چاہیے۔ اسی سیرت طیبہ کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں پہلے سیرت طیبہ کو نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ کے اخلاق اور آپ کے اطوار زندگی اور آپ کی خوبصورت پاکیزہ زندگی کا ہم عملی نمونہ بن کر پوری دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی مظاہرہ اور عملی نمونہ ہم پیش کریں، پھر جا کے انشاءاللہ تعالی سیرت طیبہ کے ذریعے اس وقت جو انقلاب برپا ہوا تھا آج بھی وہی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا سراپا انتظار ہے، دنیا ایک پریشانی کے عالم میں گزر رہی ہے۔ آج سیرت طیبہ کا جو تذکرہ ہوگا، جو پاکیزہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور جو مشک بار تذکرہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، ان کو سن کر میں اپنے تمام ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک
اپنے بارے میں ہم سوچیں، گھر والوں کے بارے میں سوچیں، بیوی بچوں کے بارے میں سوچیں، محلے والوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے محلے اور اپنی سوسائٹی کے بارے میں، اپنی برادری کے بارے میں اور پورے معاشرے کے بارے میں ہم سوچیں کہ کس طرح سیرت طیبہ کے ذریعے جو پاکیزہ انقلاب آ سکتا ہے اس کو ہم برپا کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپا دیں اور اپنی ساری توانائی صرف کریں اور عشق رسول سے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری پوری زندگی معمور ہو جائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم